لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے قرآن مجید کی آج تکمیل ہو گئی ہے. الف لام میم سے قرآن مجید کا آغاز ہوا تھا اور اسی ہی پروردگار نے توفیق دی کہ آج والناس کی سین پر اس کا اختتام ہو گیا. ہم میں سے جن حضرات نے زیادہ سنا کم سنا پروردگار اپنی رحمت سے سب کو بغیر حساب کے بہترین اجر عطا فرمائے. آمین. انسان ہونے کے ناطے قرآن مجید پڑھنے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام غلطیوں سے درگزر فرمائے. آمین. قرآن مجید سنتے سناتے ہوئے مجھے صحیح یاد نہیں، غالباً میرا یہ 21واں یا 22واں سال ہے، لیکن یہ بڑے اتار اور چڑھاؤ والا معاملہ ہے. اور اللہ نے مجھے قرآن جس طرح پڑھنے کی توفیق دی ہے اس نے اپنی رحمت سے مجھے سمجھنے کی بھی توفیق دی ہے. اور میں جس آیت کی تلاوت کروں تو اس کا ترجمہ بھی پروردگار میرے اوپر ظاہر کر دیتا ہے. تو یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ کوئی نہیں، اس جیسا دنیا میں کلام کوئی نہیں، اور آخری پیغمبر جیسا کائنات میں پیغمبر کوئی نہیں. یہ قرآن مجید اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ان دونوں کا جوڑ ہی بڑا ہے، ان کی مناسبت بڑی ہے. اللہ کی کتاب تو ازل سے تھی، اس کائنات کے بننے سے پہلے، حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی یہ کتاب تھی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ نبی آتے رہے، پیغام لاتے رہے، اللہ بھی قرآن کو سنبھال کر رکھتا رہا. کبھی تو وقت آئے گا کہ جب میں قرآن نازل کروں گا، اور پھر اللہ کو مناسب وقت وہ لگا جب آمنہ کے لال دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آخری پیغمبر کا بھی وقت آ گیا ہے اور اب کتاب اللہ کے نازل ہونے کا وقت بھی آ گیا. تو بڑی سعادت کی بات ہے ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ 27ویں رات میں قرآن مجید کی تکمیل کا ہمیں موقع دیا. بعض دوست مجھ سے پوچھا بھی ہے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تاک راتوں میں اللہ چاہتا تو ایک رات میں وہ لیلۃ القدر متعین بھی تو کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا تاک راتوں میں تلاش کرو. علماء نے بڑی بڑی وجہ لکھی ہیں، لیکن جو مجھے پسند آئی ہے یا میرا جو ذہن تسلیم کرتا ہے جس بات کو، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ معاملہ پوشیدہ رکھا کہ تاک راتوں میں اسے تلاش کرو، کیونکہ اگر
آ رہے ہیں؟ جی جی یہ سپیکر میرے حال سے تنگ ہی کر اپنے پیغمبر سے اعلان کروا کے وہ رات متعین بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے متعین اس وجہ سے نہیں کی کہ اگر وہ رات متعین ہو جاتی شاید اس رات کو کوئی بدبخت پھر بھی اپنے گناہوں سے باز نہ آتا اور وہ گناہوں میں مبتلا رہتا تو پھر اس کا کیا بنتا؟ تو اللہ کی صفت ہے وہ پردے ڈالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی پردہ ڈال دیا۔ میرا دوسرا مائک لایا ہو، یہ جو متعین نہیں نہ کیا معاملہ، اللہ نے پوشیدہ رکھا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ پردہ پڑا رہے، شاید وہ بدبخت بھی لوٹ کے کبھی رحمت کی طرف آ جائے، تو اس نے معاملہ پوشیدہ رکھا، مبہم رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ لیلۃ القدر کی سعادتیں، ان کی رحمتیں سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو دعا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں دو چار گلاں ہو جائیں تو پھر ذرا سبحان اللہ کہیں گے۔ آغاز میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، یہ چوتھا پارہ ہے، سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں رب نے کائنات بنائی اور اس کائنات میں صرف انسان نہیں 18,000 مخلوقات سے زیادہ مخلوقیں بنائی، ہر ایک کائنات کا حسن میں رب پیدا کرنے والا ہوں۔ آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دن رات کا نظام دیکھو، سورج چاند کا نظام دیکھو۔ انسان اپنی پیدائش پہ غور کر، کبھی اپنی آنکھوں پہ، کبھی اپنی زبان پہ، کبھی اپنی عقل پہ، اپنے وجود پہ غور کر، کتنی کتنی نعمتیں میں نے دی ہیں اس کائنات کو، لیکن میں رب نے کسی ایک نعمت پر بھی احسان کوئی نہیں جتلایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ پروردگار ساری کائنات بنا دی، سارے انبیاء بھیج دیے، ساری کتابیں بھیج دی، پروردگار تو نے ایک ذرے سے لے کے آفتاب تک بنا دیا، ایک قطرے سے لے کے سمندر تک بنا دیا، لیکن تو احسان نہیں جتلاتا۔ پروردگار کہتا ہے سب کچھ دے کے بھی میرا احسان کوئی نہیں، ہاں اس کائنات کو میں نے ایک چیز ایسی دی ہے جس پر میں رب احسان جتلاتا ہوں کہ میں نے تمہیں وہ عطا کیا ہے۔ پروردگار وہ کون سی چیز ہے جسے عطا کرنے کے بعد تو احسان جتلائے؟ پروردگار کہتا ہے میرے خزانے میں بھی واحد محمد ایک تھا جو میں نے تمہیں عطا کیا، اور اس کائنات میں میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر تمہیں دیا، اور وہ پیغمبر جب اس دنیا میں آیا تو میں نے اعلان یہ کر دیا کہ اس پیغمبر کی تم قدر کرو، اگر تم نے اس کی قدر کر لی تو گویا کہ میرے رب کی قدر کر دی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جب نازل کیا، اپنے محبوب کو مبعوث کیا، ان کی شریعت کو نازل کیا، تو پروردگار قرآن میں کہتا ہے قسم ہے میں نے تم پہ احسان کر دیا کہ تمہیں میں نے وہ محبوب دیا جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اپنی حالت تم نے دیکھی ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حالت تمہاری یہ تھی تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے اور انسانیت نام کی شے کوئی نہیں تھی، میرے محبوب نے آ کے جہنم سے ہٹا کے تمہیں جنت کا وارث بنایا ہے۔ تو میرا احسان تم پہ یہ ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے۔ اس رب نے جس محبوب کو نازل کیا، اس محبوب نے آ کے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب کیسے پیدا کیا۔ صرف اس کی ایک مثال ذرا ذہن میں رکھیں،
زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور پھر دفن کر کے اس پہ فخر کیا کرتے تھے. کبھی اس بات کو ذرا تصور میں لائیں کہ وہ ننھی جان جو ایک دن پیدا ہوئی اور اس کا گلا گھونٹ کر گڑے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دینا یہ ان بدبختوں کا کام تھا. اور پھر وہ مجلسوں میں بیٹھ کر اس بات پر بڑے فخر سے کہا کرتے تھے میں نے 5 بیٹیاں 10 بیٹیاں 7 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں. اللہ کو ان کے اس عمل پہ اتنا غصہ آیا. رب نے قرآن میں کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کل جب قیامت کا دن ہوگا میں رب سب سے پہلے جس چیز سے حساب شروع کروں گا وہ چیز یہ ہوگی کہ میں زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اٹھا کے پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا. اس سے قیامت کے دن کا آغاز ہوگا. شامل کر دو میرے خیال سے اسپیکر. میں کہتا ہوں اتار دیتا ہوں اوپر آواز دیجیے. کیسے انقلاب پیدا کیا. جو معاشرہ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے فخر کرتا تھا اللہ نے